جو آپ دلائل دیتے ہیں کہ بچے کی سالگرہ مناتے ہیں، آپ کو کس نے کہا کہ ہم بچے کی سالگرہ کو منانا جائز سمجھتے ہیں؟ جو لوگ بچے کی سالگرہ مناتے ہیں یا یوم وطنی مناتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دینی شعار نہیں، ان کی دلیل بھی غلط ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں ہم یہ دین کے طور پہ ثواب کی نیت سے نہیں کر رہے، اس لیے یہ بدعت نہیں بنتی۔ حقیقت میں یہ بھی مغالطہ ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے سالگرہ اور یوم پیدائش، ان میں بھی ایک دقیق سا فرق ہے۔ یوم پیدائش کے دن آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو، خوش ہونا فطری امر ہے، عقیقے کی سنت ہے، جس دن بچہ پیدا ہوا خوشی لا محال ہے، لیکن وہ خوشی بعین اسی دن ایک سال کے بعد منانا یہ کہاں سے آیا؟ آج علم کا میدان کھل چکا ہے، آپ میں سے ہر ایک جا کے سوشل میڈیا کے اوپر سرچ کر سکتا ہے، آپ لکھیے کہ فرسٹ ایور برتھ ڈے یا دنیا میں پہلا برتھ ڈے منانے کا کنسپٹ کہاں سے آیا، تو آپ کو پوری ہسٹری اور تاریخ مل جائے گی کہ فرعین مصر سے، بعض لوگ یہ مورخ کہتے ہیں کہ فرعون مصر جو تھے انہوں نے اپنے یوم پیدائش کو ایک سال گزرنے کے بعد، اپنے دیوی دیوتاؤں کے ایک سال گزرنے کے بعد برتھ ڈے منائی۔ بعض کہتے ہیں یونانیوں نے اس بات کا آغاز کیا، لیکن اجماع پوری دنیا کے مورخین کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، پوری دنیا کے مورخین کا، کہ عیسائیت مسیحیت وہ پہلا دین اور مذہب ہے جس نے اپنے نبی کے یوم پیدائش کو، یعنی اپنے نبی کی برتھ ڈے کو عید کا دن قرار دیا۔ وہ پہلا دین اور مذہب کون سا ہے؟ اور یہ نہ مبالغہ، تحقیق کیجئے، کرسمس 25 دسمبر کو کیوں مناتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے؟ ان کا یہ نقطہ نظر اگرچہ یہ تاریخ بھی اختلافی ہے، لیکن انہوں نے اپنے نبی کے یوم پیدائش کو ایک سال آنے کے بعد سیلیبریٹ کیا اور اس کو عید کا دن قرار دیا۔ اب آپ نے یہ بات بتانی ہے کہ یہ عیسائیوں کا کلچرل تہوار ہے کہ مذہبی تہوار ہے؟ مذہبی تہوار۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے جو کلچر ہوتا ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہوتا۔ کلچر آپ شلوار قمیض پہن لیتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے، یہاں پہ دھوتی کرتا چلتا، کلچرل باتیں اور ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو انصار کے کلچرل تہوار تھے، دینی نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان تہواروں سے بہتر میں تمہیں دو تہوار نہ دوں؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن قرار دے دیا۔ اب آپ نے بتانا ہے اس حدیث کا مطلب کیا؟ من تشبہ بقوم، جو بندہ کسی قوم کی مشابہت کرے وہ اسی میں سے ہے۔ یہ کلچرل تہواروں کے اوپر اپلائی ہوگا، مذہبی تہواروں کے اوپر اپلائی ہوگا، دینی تہواروں کے اوپر اپلائی ہوگا۔ آپ خود اپلائی کر لیجئے۔ عیسائیوں کے ہاں تو یہ دینی تہوار بھی ہے، ان کا مذہبی تہوار بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہتر آپشن دی، لیکن آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ آپشن کو چھوڑ کر کسی اور آپشن کو قبول کرنے کی کوشش کی۔ جب آپ غیر نبی کی بات کو قبول کریں گے تو ٹھوکر اور خطا کا خطرہ ہے، اور پھر اس کے اوپر اعتراض کرنے کو یہ کہا جائے یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی ہے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر کے بیانات حاصل کرنے کے لیے علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔